इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर रहीम। कुरान पाक अल्लाह तबारिक व तआला ने अरबी जुबान में नाजिल फरमाया है, और जो अरबी जुबान की अहमियत है उसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बयान फरमाया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया कि अरबी जुबान मेरी जुबान है, और फरमाया कि अरबी जुबान जन्नत की जुबान है। तो ये बहरहाल अरबी जुबान को फजीलत हासिल है। तो बिस्मी पहला लफ्ज है आज, बिस्मी। इसमें दो चीजें हैं, एक है पहला लफ्ज बा, और बा के बाद इसम, ये दो लफ्जों से मिलकर बिस्मी बना है। तो बा का जो लफ्ज है ये अरबी जुबान में मुख्तलिफ मानी के लिए इस्तेमाल होता है। दो चीजों में इत्तिसाल बताने के लिए भी बा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे ही बरकत हासिल करने के लिए भी बा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, किसी लफ्ज के शुरू में लगाया जाता है। और ऐसे ही बा का जो लफ्ज है मदद तलब करने के लिए भी किसी इसम के शुरू में लगाया जाता है। अब यहां पर इसम एक अरबी जुबान में ये हरफ है, और इसके शुरू में बा का लफ्ज लगाकर यहां पर इसके ये तीनों मानी मुराद हो सकते हैं। मुसाहबत वाला, रफाकत वाला माना भी इसका मुराद हो सकता है, और इससे तबर्रुक का माना भी मुराद लिया जा सकता है, और इस्तिआनत वाला माना भी मुराद लिया जा सकता है। चुनाचे इसका माना यूं भी किया जा सकता है कि अल्लाह के नाम की बरकत से, बिस्मी अल्लाह के नाम की बरकत से। और ये भी कहा जा सकता है अल्लाह के नाम की मदद से, अल्लाह के नाम की मदद से। और ये भी कहा जा सकता है अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के नाम के साथ। फिर अरबी जुबान का एक कायदा ये भी है कि जब ऐसे कोई लफ्ज किसी इसम के साथ आता है तो वो
ترکیب بنانے کے لیے، پوری عبارت بنانے کے لیے ان کے ساتھ کوئی فعل لگاتے ہیں۔ موقع محل کے لحاظ سے، پس منظر کے لحاظ سے کوئی فعل لگایا جاتا ہے تاکہ یہ جو فعل، یہ حرف اور اسم کا جو ملنا ہے، یہ کسی فعل سے متعلق ہو سکے، اس کا تعلق قائم کیا جا سکے۔ تو اب بسم اللہ جب ہم پڑھیں گے تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ ہم کس کام کے لیے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کام سے متعلق اس کے شروع میں کوئی فعل لگایا جا سکتا ہے۔ چونکہ عام طور پر کوئی نیا کام شروع کیا جائے تو اس وقت بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، کوئی کام شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے اس کے شروع میں اشرعو کا فعل جو ہے وہ اس کے ساتھ متعلق کیا جاتا ہے اور اس کو محذوف نکالا جاتا ہے۔ محذوف کا مطلب کہ الفاظ میں وہ چیز نہیں ہے، لیکن جو متکلم ہے اس کے ذہن میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کی برکت سے میں شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ یہ کام میں شروع کرتا ہوں۔ تو اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ کا ترجمہ ہوگا میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں اللہ کے نام کی برکت سے شروع کرتا ہوں، میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، میں اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں۔ تو یہ سارے جو معانی ہیں وہ یہاں پہ کیے جا سکتے ہیں۔ الرحمن، الرحمن بے حد مہربان، بے حد مہربان۔ عربی زبان میں غضبان، فعلان ایک وزن ہے، رحمان اس کے وزن پر ہے، اور یہ جو فعلان کا وزن ہے اس میں جوش و خروش پایا جاتا ہے، جوش و خروش، جوش و جذبہ۔ اس وزن پر اور بھی جو الفاظ آتے ہیں تو وہ دلالت کرتے ہیں کہ اس موقع پر جو متکلم ہے یا جس کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے وہ جوش و خروش میں تھا، وہ جوش و خروش میں ہے۔ تو یہ جو رحمان کا صیغہ ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالی مہربانی کرتے وقت انتہائی جوش و خروش میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت انسانوں پر جوش و جذبے کے ساتھ اپنی رحمت انسانوں پر نازل فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے یہ دنیا بنائی اور اس دنیا کو بنانے کے بعد
اب اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا انتظام قائم کیا ہوا ہے، تو یہ سارا اللہ تعالیٰ کے انسان پر بے حد مہربان، انتہائی زیادہ رحم کرنے والا ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اور پھر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو رحمان کا صیغہ ہے، اس کا تعلق اس رحمت کے ساتھ ہے جو اللہ تعالی دنیا میں انسانوں پر فرماتے ہیں۔ اب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ عام ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ عام ہے، انسانوں پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور چرند پرند جانوروں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، کفار ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، ہر طرح کے افراد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے رحمان الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے رحمان ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہیں، وہ سارے کے سارے انسانوں، ساری کی ساری مخلوقات کے لیے عام ہیں، ہر کس و ناکس، عام و خاص اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور اس میں ساتھ رحمان کا جو صیغہ ہے، اس میں مبالغہ بھی پایا جاتا ہے، اس لیے ترجمہ کیا جاتا ہے بے حد مہربان۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ علی اچھا ہے، یا کہیں فلاں شخص اچھا ہے، پھر دوسرا کہتا ہے علی بہت اچھا ہے۔ اب علی اچھا ہے اور بہت اچھا ہے، ان دونوں جملوں میں فرق ہے۔ اگر ان دو جملوں کا تقابل کیا جائے تو بہت اچھا ہے میں مبالغہ کیا جا رہا ہے، یعنی اس کی جو اچھائی ہے اس کو اس میں اضافہ کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ہلکا پھلکا اچھا نہیں ہے، اس میں اچھائی کا جو پہلو ہے وہ غالب ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان کا جو صیغہ استعمال ہوا، یہ اس میں مبالغہ بھی پایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمت کرنے والے ہیں۔ پھر آگے لفظ آتا ہے رحیم، تو حضرت علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس میں حضرت علامہ قاضی بیضاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحیم الآخرہ، رحیم الآخرہ
کہ اللہ تعالی آخرت کے لحاظ سے رحیم ہیں، آخرت کے لحاظ سے رحیم ہیں۔ یعنی رحیم کہتے ہیں خصوصی شفقت کرنے والا، خصوصی رحمت کرنے والا، رحیم اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحیم میں ترجمہ پایا جا رہا، اس کا ترجمہ ہے خصوصی رحمت کرنے والا۔ تو علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالی آخرت میں خصوصی رحمت صرف اپنے فرما بردار بندوں کے ساتھ فرمائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوگی وہ صرف اور صرف فرما برداروں کے ساتھ خاص ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے منکرین ہیں، مشرکین ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ملے گی۔ تو اس لحاظ سے الرحیم کا جو لفظ ہے یہ آخرت کے ساتھ خاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ، یہ اللہ تعالی کا اسم ذات ہے، اور بعض حضرات اس کو کہتے ہیں یہ جو اللہ کا لفظ ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بولا ہی نہیں جاتا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے، لفظ اللہ اسم اعظم ہے، اور آگے الرحمن اور الرحیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت نہیں ہے، بہت ساری صفات ہیں۔ ان بہت ساری صفات میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کا تذکرہ کیا، الرحمن اور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی تجلی کو ظاہر کرتی ہیں، کسی نہ کسی تجلی کی طرف نسبت کرتی ہیں۔ تو یہ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی رحمت والی تجلی ہے اس کا اظہار کر رہی ہیں۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید لکھا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر ایک، اسباب کا مہیا کرنا، نمبر دو، انتہا تک پہنچانا، اور نمبر تین، ثمرات کا مرتب کرنا۔ یعنی آپ کوئی کام کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے اس کے لیے اسباب کا انتظام کریں گے، اور پھر آپ چاہیں گے کہ یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، اور نمبر تین، آپ چاہیں گے کہ اس کا جو فائدہ ہے، جس مقصد کے لیے اس کام کو کیا گیا ہے، وہ بھی حاصل ہو جائے۔ تو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے
اس میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ کوئی کام شروع کر رہے ہوں تو اس وقت آپ یہ پڑھیں گے تو ایک انسان اس نیت سے یہ کہہ رہا ہے اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈال رہا ہے کہ یا اللہ میری کوئی حقیقت کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو یہ اسباب جو آپ نے مہیا کیے ہیں یہ بھی آپ نے ہی مہیا کیے ہیں، اور میں آپ کے نام کی مدد کے ساتھ ہی اس کام کو شروع کر رہا ہوں، اور آپ سے ہی مدد چاہتا ہوں کہ یہ کام میرا انتہا تک پہنچ جائے، اور پھر میں آپ سے ہی اس کا طلبگار ہوں کہ جو آپ کی صفت رحمت ہے اور آپ کی صفت رحیم ہے، آپ بڑے مہربان ہیں، تو میں ان کا واسطہ دے کر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں پائے تکمیل تک پہنچنے کے بعد اس کے ثمرات بھی مرتب ہوں۔ دنیا کے تمام مذاہب میں یہ بات ہے کہ جب بھی کوئی کسی بھی مذہب سے اس کا کوئی تعلق ہو تو جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی کام شروع کرتا ہے، تو وہ اپنے مذہب کے مطابق مدد مانگتا ہے۔ کفار مکہ، کفار مشرکین جو تھے، قریش، کفار قریش، یہ سارے کے سارے لات و منات، عزا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ود اور سوا، ان بتوں کا نام قرآن پاک میں ہے، تو ان بتوں کے نام کی مدد سے وہ لوگ اپنے کاموں کی ابتدا کیا کرتے تھے، ان سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اور جو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں بھی یہ صراحتاً مذکور ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہونے لگے تو انہوں نے فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ اللہ کے نام کی برکت سے یہ جو ہماری کشتی ہے یہ جاری ہوتی ہے، چلتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی کہ ہاں بھی اس جملے کا استعمال ملا، اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ملکہ سبا، ملکہ بلقیس، ان کا جہاں واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں ذکر کیا ہے تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا وہاں پہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خط کی ابتدا اس طرح، حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کی ابتدا اس طرح کی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یعنی انہوں نے پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے خط کو شروع کیا۔ تو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک موقع پر نہیں، متعدد مواقع پر، متعدد جگہوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ترغیب دی، اور اس کو مسلمانوں کے لیے بہت ساری جگہوں پر مسنون قرار دیا گیا۔ جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ اعوذ باللہ سے نماز شروع ہوتی ہے، اور اعوذ باللہ کا پڑھنا بھی مسنون ہے نماز میں، اور بسم اللہ کا پڑھنا بھی مسنون ہے۔ اسی طرح کوئی جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اس موقع پر بھی مسلمانوں کا شعار قرار دیا گیا، اور اس کو صرف سنت ہی نہیں لازمی قرار دیا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، کہ اس کے بغیر اگر کوئی جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر ذبح کیا جائے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔
اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، کہ جب تم قربانی کے جانوروں کو ذبح کرو تو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو۔ تو بہرحال یہ بسم اللہ کا پڑھنا مختلف مواقع پر مسنون قرار دیا گیا، اور جو ذبح کا موقع ہے وہاں پر اس کو لازمی قرار دیا گیا۔ بسم اللہ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کا حصہ ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے علاوہ تمام محدثین اور فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام محدثین اور فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل میں چونکہ آیت ہے تو یہ قرآن پاک کا باقاعدہ آیت ہے اور باقاعدہ حصہ ہے۔ البتہ سورہ نمل کے علاوہ یہ بسم اللہ الگ سے سورہ نمل کی جو آیت ہے اس کے علاوہ یہ بسم اللہ قرآن پاک کا جزو ہے یا نہیں، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح فقہائے مدینہ، بصرہ اور کوفہ، یہ جو پہلا دور تھا تابعین کا، اس زمانے کے جو حضرات تھے مدینہ کے، بصرہ کے، کوفہ کے، ان حضرات کا مذہب یہ تھا کہ بسم اللہ سورہ نمل کی آیت ہونے کے اعتبار سے تو قرآن پاک کا حصہ ہے، اس کے علاوہ وہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ بطور تبرک کے لکھی جاتی ہے اور لکھنی چاہیے، لیکن یہ ہر سورت کا یا کسی خاص سورت کا حصہ نہیں ہے کہ اس سورت کا حصہ ہونے کی بنا پر اس کو وہاں پر لکھا جاتا ہے۔ باقی کچھ حضرات کا یہ بھی موقف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ تو جیسے چونکہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کا حصہ ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت پر جو احکام جاری ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے احکام بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت پر بھی جاری ہوں گے۔ چنانچہ کوئی ناپاک آدمی، جنابت والا اور حیض و نفاس والی خواتین بطور قرآن پاک کی تلاوت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو، یعنی ایسا شخص جس کو غسل کی ضرورت ہے، اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ تو اس میں صاف طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کو پاک لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھوئے گا۔ ایسے ہی مختلف احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ قرآن پاک کو پاک شخص کے علاوہ کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ تو یہ فقہا نے وضاحت یہ کی ہے، ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس آدمی کا وضو نہیں ہے، جو بے وضو ہے، اس کے لیے بھی قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں ہے۔ جو بے وضو ہے اس کے لیے بھی قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں ہے۔
قرآن پاک کو چھوئیں گے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ وضو کریں. البتہ بغیر وضو کے قرآن پاک کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو جنابت کی حالت ہے جہاں پہ غسل کی ضرورت ہے تو وہاں پہ بطور تلاوت کے بسم اللہ کی یا قرآن پاک کی دیگر آیات کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے. البتہ بسم اللہ کی ایک اور حیثیت ہے ذکر والی. بسم اللہ کی حیثیت ہے ذکر والی. تو ذکر کی حیثیت سے بسم اللہ پڑھنا جائز ہے. یعنی آپ کو غسل کی ضرورت ہے اور آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اس حالت میں، تو اس وقت آپ بطور ذکر کے اس کام کو شروع کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ گناہ نہیں ہوگا. اسی طرح جیسے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں ہم جب غسل کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت بھی ہمارے لیے ان چیزوں کا پڑھنا جائز ہے. تو بطور ذکر کے یہ پڑھنا جائز ہے، بطور قرآن پاک کی تلاوت کے ہمارے لیے یہ پڑھنا جائز نہیں ہے. اسی طرح نماز میں جب ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے تو اس وقت ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو آہستہ آواز میں پڑھنا ہے، بلند آواز میں نہیں پڑھنا. یہی آہستہ آواز میں پڑھنا مسنون ہے. کل انشاءاللہ آگے چلیں گے، ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے تو کل انشاءاللہ آگے کریں گے. ہماری باتیں تقریباً ساری ہو گئی ہیں تو کل انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنے جو مائک ہیں انہیں بھی میوٹ رکھا کریں، کیونکہ اس سے باقی ساتھیوں کو بعض اوقات تنگی ہوتی ہے. اور اسی طرح سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جو آپ کے کیم ہیں انہیں بھی آپ نا میوٹ رکھیں. یہ آپ کی پرائیویسی اور باقی ساتھی سب اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام